ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدنا سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت سے درد ہے، بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے شفقت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے لگتے جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا اس فقر غنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ ورزی کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایک دفعہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھی، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، جانے پیدار مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدنا نساء سخت آزردہ ہوئیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدنا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غور کر کے کہ سرپرست بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل حشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔
فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی میں ان سے میری بھی لڑائی ہوگی، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے ہیں کہ اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے۔ نہایت محبت سے ان کو بوسہ دیتے اور اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھے۔ تو میں نے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لگتے جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کاندھے پر اٹھا لیں، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبش میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت اور پاک دامی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے، فرماتی ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی۔ حضرت قیس بن شمس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام ام خلید تھا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈالا رکھا تھا؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔